اچھا مجھے یہ بتائیں کہ آپ لوگ آرمی چیف کو ملے ہیں. جی پہلے تو مجھے بتائیں انہوں نے کہا کیا؟ سب سے پہلے تو میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ اس 1.5-2 سال کے انسرٹنٹی کے وقت میں جو وقت گزرا ہمارا، تو چیف صاحب کے ساتھ جو ملاقات ہوئی ہے، میں سمجھتا ہوں وہ باد صبا کا ایک ٹھنڈا جھونکا تھا، اور وہ اتنا اچھا لگا ہمیں، خدا کی قسم. میں سمجھتا ہوں کیونکہ ہماری بزنس کمیونٹی بڑی پچھلے کوئی 1-1.5 سال سے بڑی ڈس اپوائنٹمنٹ تھی، کیونکہ چیزیں کسی ڈائریکشن میں نہیں جا رہی تھیں اور کوئی چیز سمجھ نہیں آ رہی تھی. بٹ انہوں نے جو اپنا ایک ویژن دیا ہے اور اس ویژن کو وہ لے کے چلیں گے جس طرح سے، اور جو کچھ انہوں نے بتایا، دیٹ واز امیزنگ. پوری بزنس کمیونٹی میں ایک لہر دوڑ گئی ہے کہ بھئی چیزیں بہتر ہو سکتی ہیں. ہم تو آپ کے سٹور کے آگے کھڑے ہوتے ہیں تو اس کو سلوٹ مارتے ہیں. آپ کو پتا ہے کیوں؟ جب ہم آپ کے سٹور کے آگے کھڑے ہوتے ہیں ہم سلوٹ مارتے ہیں، اس پہ لکھا ہوتا ہے جنرل سٹور. تو آپ تو خود جیل صاحب کو مل چکی ہیں تو آپ کا تو ٹھیک ہے، صحیح آپ کہہ رہے ہیں. لیکن کہا کیا انہوں نے 3-4 چیزوں پہ خاص طور پہ زور دیا. انہوں نے کہا جی کہ جب میں نے جا کے بات کی محمد بن سلمان سے، ایم بی ایس صاحب سے، کہ آپ پاکستان میں انویسٹمنٹ کیوں نہیں کر رہے، تو انہوں نے کہا جی پاکستان میں ہم انویسٹمنٹ کرنے کئی موقع ملے ہمیں، لیکن آپ کی بیوروکریسی ایسی ہے کہ اس بیوروکریسی کے ساتھ ہمیں کوئی موقع نہیں ملا، اور انہوں نے ہر چیز میں ہرڈل کریٹ کی. جیسے آپ نے بات کی کہ بیوروکریسی ہرڈل کریٹ کرتی ہے، بجائے فیسیلیٹیٹ کرنے کی ہرڈل کریٹ کرتی ہے. تو بالکل یہی الفاظ انہوں نے جنرل صاحب نے کہے. انہوں نے کہا جی کہ ہم نے ان سے کہا کہ اگر ہم آپ کو ایک ایسا پلیٹ فارم دے دیں، ون ونڈو آپریشن دے دیں جس میں آپ کو کسی قسم کی بیوروکریسی، کسی قسم کے کورٹ اس کے پاس نہیں جانا پڑے گا، اور آپ جا کے اپنی انویسٹمنٹ کو سیف اینڈ سیکیورٹی کے ساتھ اپنا کام کر سکیں گے، پروٹیکشن بھی آپ کو دیں گے، تو آپ آئیں گے. تو انہوں نے کہا جی ہم ضرور آئیں گے. تو کہتے ہیں اس بیس پہ ہماری بات ہوئی، اور یہ بیس کے اوپر انہوں نے پھر $25 بلین کا انہوں نے اناؤنس کیا کہ ہم پاکستان میں اس کی انویسٹمنٹ کریں گے. اور اسی بیس کو کہتے ہیں جی، اس میں جو سب سے خوبی والی بات، جو بڑی ایک خوبصورت بات انہوں نے جنرل صاحب نے کی، وہ یہ کی کہ انہوں نے کہا جب میں نے بات کی ان سے، محمد بن سلمان سے، کہ آپ انویسٹمنٹ کریں گے تو ہمیں تو کچھ پیسے کیش کی بھی ضرورت ہے، کیونکہ ہمارا ریزرو جو ہے نا وہ بہت زیادہ کم ہوئے ہیں، تو ہمیں اس کے لیے کیش چاہیے. تو میں نے ان سے ریکویسٹ کی کہ $10 بلین جو ہے اب ہماری اسٹیٹ بینک میں جمع کرائیں گے، اور ہم اس کے بدلے میں آپ کو پاکستانی روپی دیں گے یا پاکستانی سامان دیں گے آپ کو. تو کہتے ہیں اس پہ بھی انہوں نے ایگری کر لیا ہے. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑی کامیابی یہ ہے. اور یہ جو آپ کا جو سسٹم چل رہا ہے ڈی ویلیوشن کا، اور جو حالات چل رہے ہیں، اس میں ہمیں اپنے ریزروز کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے. اس کے بعد یہ چیزیں خود بخود بہتر ہونے شروع ہو جائیں گی. ریزرو ایک منٹ مجھے بتائیں کیسے بہتر ہو سکتے ہیں جس ملک میں 200 منی چینجر ہوں؟ جی، یہ اس کے اوپر بھی ایک بات ہوئی، اس کے اوپر بھی بات یہ ہم نے خود بات کی کہ جس ملک میں منی چینجر ہیں، اور اس کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ افغانستان میں سارا ڈالر آپ کا سمگل ہو کے جا رہا ہے، سارا وہاں پہ یہاں سے شرنک ہو رہا ہے. مزے کہ اس ملک کی اکانومی ہے نہیں باہر، اور اس کا ڈالر سٹیبل ہے. اس کا ڈالر سٹیبل ہے، بلکہ آپ یہ دیکھیں کہ وہ تو اس کی اور زیادہ سٹرونگ ہو گئے. اور ہماری یہاں سے شوگر بھی جا رہی ہے، ہمارے یہاں سے ویٹ بھی جا رہی ہے، ہمارے یہاں سے باقی ساری بھی چیزیں جا رہی ہیں، ہر چیز جا رہی ہے وہاں پہ، کیونکہ ان کے پاس تو کچھ بھی نہیں.